سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 14، پیج کے تقریباً سنٹر میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں جس وقت ان کو بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور تم اکتاہٹ میں لکھنے سے اکتایا نہ کرو، صغیراً او کبیراً الی اجلی، چاہے وہ لکھنے والی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک مقررہ مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھ لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والی ہے، واقوم للشہادۃ، اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے، وادنی الا ترتابوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی قسم کے شک و شبہ میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، مگر یہ ہے کہ موجودہ کوئی لین دین ہو جس کو تم اپنے سامنے دست بدست لین دین کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو تمہارے ذمے کوئی لازم نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو، تو کوئی حرج نہیں۔ فلیس علیکم جناح، تو تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے اس سودے کو یا اس بات کو نہ لکھا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے چونکہ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اس میں ویسے تو مختلف قسم کے مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس آیت میں اور اس کے ساتھ اگلی آیت میں گویا اس پوری رکوع میں 3 قسم کے بنیادی مسائل ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ باقی ضمنی اور متعلق مسائل آئے ہیں۔ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ 3 بنیادی مسائل، ایک تو دستاویز کے متعلق ہے، تحریر سے متعلق ہے، ایک دستاویز تیار کرنی چاہیے، لکھ لینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ جو دستاویز تیار کی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی گواہ ہونا چاہیے، گواہ بھی انسان بنا لے، بغیر گواہوں کے صرف تحریر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، جس پر ہم نے کل تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2 گواہ ہیں، اگر 2 مرد نہ ہوں تو کیا ہے، 1 مرد اور 2 عورتیں ہونے چاہیے۔ اور گواہوں کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ نمبر 1 مرد ہونے چاہیے، مرد گواہ ہونے چاہیے، اور مردوں میں سے بھی مسلمان گواہ ہوں۔
حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اوپر تو گواہ بن سکتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بنے تو بن سکتے ہیں، لیکن کوئی کافر کسی مومن کے اوپر کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے اوپر کیا ہے کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ ایک کافر کی دوسرے اپنے کسی کافر کے متعلق گواہی وہ ہو سکتی ہے، تو گواہوں کے اندر مسلمان ہوں اور پھر گواہ بھی عادل ہونے چاہیے، جس کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ممن ترضون من الشہداء کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور عادل کسے کہتے ہیں اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی جھلک اور کچھ نقشہ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس زیر دس آیت مبارکہ میں اس آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ ظاہر گواہ ہیں، جب گواہی کے لیے ان کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہوں کو گواہی کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ گواہی آ کر دیں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں، کوئی اوپن واقعہ ہوتا ہے تو اس میں کسی ایک کو جناب اعلیٰ مجبور کرنا کہ نہیں تم ہی گواہی دو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسا اوقات ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ کا سوائے اس آدمی کے کوئی اور عینی شاہد نہیں ہوتا، کوئی اور گواہ نہیں ہوتا۔ اب حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے روح سے اس آدمی کے ذمے لازم ہے کہ اب جا کر کیا ہے گواہی دے، کیونکہ اگر یہ اب گواہی نہیں دے گا تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر وہ اس کے اندر انکار نہ کریں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین محدثین فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اور بھی اس ضمن کے اندر کچھ مسائل کا استخراج کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو گواہ ہے، گواہی کے اوپر کوئی اجرت نہیں لے گا، گواہ گواہی کے اوپر کوئی اجرت نہیں لے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی دور جگہ جانا ہے تو اس کو آنے لے جانے کا، یعنی پک اینڈ ڈراپ، یہ جس آدمی نے گواہی لینی ہے اس سے اس کی ذمہ ہے کہ اس گواہ کو لے جائے اور پھر اس کو چھوڑ دے، یا اس کا کرایہ وغیرہ جو ایک عام معروف کرایہ ہے وہ اس کو کیا کرے، پے کرے۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ جس گواہ کو آپ نے بلوانا ہے، گواہی کے لیے لے کے جانا ہے، اگر یہ بیچارہ غریب ہے، مزدور آدمی ہے، وہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال پوستا ہے اور روزانہ کی جناب اللہ وہ جتنا کماتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، اگر اس دن اس کی مزدوری کا کوئی حرج ہو رہا ہو تو وہ جو اس کی اجرت ہے، جو مزدوری یومیہ اس کی دہاڑی جو لگاتا ہے وہ نہیں مل رہی اس کو، اب آپ کے پاس گواہی دینے کی صورت میں اس کی دہاڑی مر رہی ہے، نہیں لگ رہی، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس کو اس کی دہاڑی کیا ہے دے دیں، تاکہ وہ بھی بیچارہ غریب ہے، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی ضروریات بھی کیا ہے پوری ہو۔ تو اب اس کو جناب اللہ وہ کیا ہے آپ نے دہاڑی جو اس کی ختم ہو رہی ہے، جو اس کی نہیں لگ رہی، ٹوٹ رہی ہے، کام کا حرج ہو رہا ہے، وہ آپ نے ذمہ دینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ اگر گواہ لے کر جا رہے ہیں تو اس کا جو ایک کھانا وغیرہ ہے یہ بھی جو آدمی لے کے جا رہا ہے اس کے ذمہ ہے، جس کے پاس اسے جا کر گواہی دینی ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو کھانا بھی دے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جناب اعلیٰ کیا ہے، ایک دستور، ایک عرف کے مطابق ہے، ایک عرف کے مطابق ہے۔ عرف کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر عرف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، مثال میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اب ایک آدمی نے ٹھوکر سے جانا ہے، اورنج جو ٹرین ہے یہ چل رہی ہے کچہری یا اس طرف یا داتا دربار یا ان علاقوں کی طرف مثال کے طور پر یہ جا رہی ہے، یا اس کے اسٹیشن کی طرف جا رہی، وہاں پر اسے جا کر گواہی دینی ہے، تو اب پتہ ہے کہ بھئی اورنج لائن آنے جانے کا ٹکٹ یہ ہے اور اس طریقے سے اس کو دے دے، ٹھیک ہے نا، فرسٹ کلاس سفر ہے۔ وہ اب وہ جو مزدور ہے وہ یہ نہ کہہ جی
کہ مجھے تو آپ نے بہترین قسم کی کچھ اسپیشل قسم کی جناب میرے لیے کار بک کروائے اور وہ آئے اور لے کے جائے اور ادھر کھڑی رہے، یہ نہیں، اب یہ زیادتی ہوگی۔ جو آدمی جو لے کے جا رہا اس کے اوپر کیا ہے، زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام جو کرا، اگر اس طرح کی ٹرین نہیں چل رہی، اس طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو کم از کم جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں دوسری کوئی ٹرانسپورٹ ہے تو اس کو کیا ہے، اس کا خرچہ وہ دے دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دیہڑی مثال کے طور پر عام طور پر مزدور کی 1000 1200 1500 روپیہ اس طرح کی دیہڑی کیا ہے چل رہی ہے۔ اب وہ یہ نہ کہہ جی کہ نہیں جی میری دیہڑی تو 5000 روپے بنتی ہے، میری دیہڑی، میں کوئی خاص قسم کا مزدور ہوں، میری نہیں 1500 دیہڑی نہیں، میری تو 5000 روپے دیہڑی بنتی ہے۔ یہ کیا ہے، زیادتی، یہ عرف سے ہٹ کر ہے، جتنی اس کی ہے وہ اتنی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کھانے کا متعلق ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ کھانا جو اپنے گھر میں روٹین کے مطابق کھاتا ہے وہی اس کو ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ وہ جا کے جناب اللہ کہہ نہیں جی میں نے تو یہاں پر چرغا اور مٹن کڑھائی اور جناب اللہ یہ چیزیں میں کھاؤں گا تو تب میں آؤں گا، نہیں، یہ زیادتی ہوگی۔ پھر اس طرح شریعت نے ہر ایک آدمی کی ضروریات اور اس کا خیال رکھا ہے۔ اگر اس کے جناب اللہ وہ معاملات ڈسٹرب ہو رہے، شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے کہ نہیں جو آدمی گواہ پر بلا رہے اس کی ان ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر جناب اللہ دوسری طرف جو آدمی لے کے جا رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو شریعت نے کہا نہیں، آپ نے اس کے اوپر کیا ہے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی۔ تو فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو گواہی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس معاملے کی طرف آ رہے ہیں دستاویز کے متعلق لکھنے کے کہ دیکھو پھر تمہیں دوبارہ تاکید مزید گویا کی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ جب تم نے کوئی معاملہ کر لیا، وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو کیا ہے لکھ لیا کرو، لکھنے سے اس کو انکار نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن اس کی میں تخریج نہیں کر سکا تھا تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اب پڑھی اس کی تخریج کی۔ کہتے ہیں کہ امام مستدرک حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ شیخین یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرائط کے اوپر ہے۔ اگرچہ انہوں نے کسی وجہ سے اس کو اپنی کتاب کے اندر تو نہیں لکھا، لیکن جو ان کا ایک کرائٹیریا ہے احادیث کو لینے کا، اس کے اوپر یہ کیا ہے حدیث اتر رہی ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، 3 آدمی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو، بری ہو، بد اخلاق ہو، خود نیک ہے، عادل ہے، لیکن اس کی بیوی کیا ہے بد اخلاق ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس کو اپنے سے فارغ نہیں کر دے گا تب تک اس کی دعا کیا ہے قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کوئی آدمی اس کے ماتحت اس کے زیر نگرانی کیا ہے کوئی یتیم بچہ ہے، اب وہ نابالغ ہے اور وہ یتیم کا جو والد ہے وہ کوئی مال چھوڑ کے وراثت کے اندر، اب ظاہر ہے اگر بچے کو مال دے دیا جائے تو وہ ضائع کرے گا، اس کو کیا پتہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ تو ادھر ادھر کیا کہتے ہیں ضائع کر دے گا۔ فرمایا کہ اگر اس یتیم کا سرپرست اس نے اس کے بچے ہونے کو مال دے دیا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ تمہارا پیسہ تم جانو، تمہارے کام جانے، اور اس نے اس مال کو ضائع کر دیا، بے جا فضول میں اڑا دیا، فرمایا کہ اس سرپرست کی جناب والا کیا ہے اس کے آدمی کی دعا قبول نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی معاملہ کیا اور اس کو کسی کو ادھار دیا اور کیا اور اس نے اس کو نہ لکھا، فرمایا اور اس کے بعد کوئی نزاع جھگڑا یا کوئی ایسی بات، فرمایا کہ نہ لکھنے وجہ سے وہ آدمی دعا کرے گا، اس کی دعا کو کیا ہے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا کوئی معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے، لکھ لیا جائے، اس کو لکھ لیا جائے۔ محترم سامعین اکرام، بس اوقات یہ کچھ چیز چھوٹی موٹی لکھی ہوئی کیا ہے کام آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس لکھی ہوئی نا تو کام آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کہ تم اکتاہٹ میں نہ ڈالے کہ یہ کیا ہے جناب میں بڑی چیز لکھوں چھوٹی لکھوں یہ کروں وہ کروں تو یہ اس سے تو معاملہ بڑھ جائے گا، لیکن فرمایا کہ نہیں اس کو کیا ہے لکھ لیں۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مزید فرما رہے ہیں ذالکم مقصد عند اللہ، جو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔